سر آج سپریم کورٹ پاکستان سے ایک فیصلہ آیا کہ سویلینز کا ٹرائل نہ ہو فوجی عدالتوں میں. یہ پہلے ایک سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا تھا, پھر آپ لوگ وفاقی حکومت اور سب اس میں اپیل پہ گئے. 6 رکنی بینچ نے آج فیصلہ سنایا کہ جس کے نتیجے میں فی الحال سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل جاری رہ سکے گا ابھی فی الحال. تو آپ اس کو اپنی جیت گردانتے ہیں آج کا جو فیصلہ ہے؟ میں اس کو اصول کی جیت گردانتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اصولی طور پہ یہ چیز جو ہے نا ایز اے پرنسپل اسٹیبلش ہو گئی ہے, یہ بہت ٹھیک ہوا ہے. ورنہ جو ایروژن اس سے ہونی تھی مختلف اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کی, اس کی امپلیکیشنز جو ہے نا وہ انفیتھمیبل تھا, وہ بیانڈ امیجنیشن تھا, لوگوں کو اندازہ نہیں تھا. سپریم کورٹ کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پرسپیکٹو کو دیکھا, سمجھا, اس کا ادراک کیا, اپریشیٹ کیا اور اس پہ اننسیٹ کیا, اس پہ اپنا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ فار سوشل آرڈر. میں بار بار اس سوشل آرڈر کا ذکر کرتا ہوں. دیکھیں آپ کے کچھ انسٹیٹیوشنز ایسے ہیں جو سوشل آرڈر کو گارنٹی کرتے ہیں, اور اگر آپ لینینسی کی طرف چلے جائیں ویزاوی دوز انسٹیٹیوشن کو چیلنج کرنے سے, اور قوانین میں اتنی نرمی برتی جائے کہ آتے جاتے جس کا جو جی چاہے وہ کر دے, اور اس کے جو آپ کے ایکسٹرنل پلیئرز ہیں, ہاسٹائل ریاستیں ہیں, ان کی بھی امپلیکیشنز اس میں ہو اور پوٹینشل موجود ہو کہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ ایگزسٹنس آف اسٹیٹ اور سوشل آرڈر کا جو اسٹرکچر ہے اس کی ایگزسٹنس کے لیے خطرہ ثابت ہوتا ہے. سر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ 9 مئی کے جو بھی ذمہ دار آ رہے ہیں ان کا مقدمہ بالکل فوجی عدالتوں میں ہی چلنا چاہیے. آپ کلیئر ہیں اس بارے میں؟ آف کورس, جنہوں نے ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا ہے ان کا, جنہوں نے 9 مئی کو مثال کے طور پہ پارلیمان کی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کر, سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کر پلے کارڈ اٹھایا تھا, نعرے مار رہے تھے, ان کا بالکل نہیں چلنا چاہیے. یہ لوگ جس نے پتھر اگر سپریم کورٹ پہ پارلیمان پہ بھی پھینکا ہے اس کا ملٹری کورٹ میں نہیں چلنا چاہیے. اس کو لوگ مکس کر رہے ہیں. جب آپ کور کمانڈر کے گھر پہ, جب آپ جی ایچ کیو پہ, جب آپ ایس پی ڈی کے دفتر پہ, جب آپ آئی ایس آئی کے دفتر پہ فزیکلی حملہ آور ہوں گے تو کہاں انڈین سپریم کورٹ میں ہم کیس چلوائیں؟ کہاں چلوائیں؟ دوسرا آرگومنٹ دینا کہ میں نے پاکستانی کورٹ میں چلا ہے لیکن سویلین عدالتوں میں چلا. کیوں؟ سویلین اداروں کے سامنے کرتے نا احتجاج, تو پھر سویلین عدالتیں دیکھتی وہاں پہ وہ کرتے. ٹھیک, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر پارلیمان کے سامنے آپ پارلیمان کو پتھر مارنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا جی ایچ کیو کو پتھر مارنا گناہ ہے, جتنا سپریم کورٹ کی عمارت کو مارنا گناہ ہے, لیکن اس جرم کے نتیجے میں قطعاً میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو ملٹری کورٹ بھیجنا چاہیے. بالکل نہیں بھیجنا چاہیے. اس کے لیے ایگزسٹنگ سول کوڈ کا اسٹرکچر موجود ہے, جو موجودہ کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ اس کو پرسو کرے. لیکن جب آپ اسپیسیفک ہو کر ملٹری انسٹالیشنز کو انٹینشنلی اٹیک کریں گے تو وائی سم ون ایکسپیکٹس کہ ان کے ٹرائل ان کورٹس میں نہ ہوں؟ کیوں نہ ہو؟ سیم گوز فار دا ماسٹر مائنڈ آف دس اٹیک whoever he is. دیکھیے ان کا بھی فوجی عدالت میں چلنا چاہیے. فٹ سولجر ہو, ماسٹر مائنڈ ہو, مینیجر ہو, وہ کیٹیگرائزیشن میں انٹرسٹ نہیں, جو بھی اس میں میں اس پرنسپل میں انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. اور سر آپ اس بارے میں بھی کلیئر ہیں کہ یہ اس کے ماسٹر مائنڈ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, سابق چیئرمین؟ یہ میرا کام, ابھی یہ کلیئر نہیں ہے اس بارے میں. میں کلیئر بھی ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے. میں نہ کسی انویسٹیگیٹو باڈی کا ہیڈ ہوں, نہ اس کا رکن ہوں جس کے یہ ذمہ داری ہو کہ وہ اسٹیبلش کر سکے کہ یہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا. اسی لیے تو انویسٹیگیٹو ایجنسیز آپ کے پاس ہوتی ہیں, ان کا کام ہے. اور پھر وہ جب اس کو پروسیکیوٹ کر کے لے آئیں گی, پھر جوڈیشری کا رول آئے گا کہ وہ اس کی ججمنٹ کی طرف جائیں گی, اس انویسٹیگیشن کو دیکھیں گی اور اس میں ایک جوڈیشل کنکلوژن پہ پہنچیں گی, اور پھر کسی اس نتیجے کے تحت جو ہے نا جسٹس سسٹم اسٹیبلش ہوگا. پتہ لگے گا کون ہے, وہ تھے نہیں تھے. یہ میرا کام تو ہے نہیں. اور سر ایک اور سابق وزیر اعظم کے خلاف آج فرد جرم بھی عائد ہوئی ایک اور مقدمے میں. اس بارے میں اوپینین رکھتے ہیں کہ سائفر جیسا ایک حساس ڈاکیومنٹ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال ہوا. یو ہیو اینی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ یا یو کلیئر اباؤٹ اٹ؟ نہیں, اس میں تو میرے خیال میں دو رائے اس لیے نہیں ہے کہ وہ انہوں نے لہرا کے پبلکلی اس ڈاکومنٹ کو کہہ کے کہ یہ سائفر کا حصہ ہے اور اس کے تحت چند الزامات گھڑے, اور ظاہر ہے اپنا پورا پولیٹیکل نیریٹو اسی کے ارد گرد انہوں نے جنریٹ کیا. کیا اس کا استعمال ہونا چاہیے؟ میرا جواب نفی میں ہے, آف کورس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک.
اور ایک جسٹ کوئک کوشچن اور پھر میں ذرا پرائیویٹائزیشن اور اس حوالے سے کچھ باتیں. نواز شریف صاحب آج کہتے ہیں, ظاہر ہے ان کا اپنا معاملہ ہے, ان کی اپنی رائے ہے, اگر آپ اس پہ کوئی اوپینین سے دینا چاہیں کہ صاحب میں نہیں کوئی انتقام لینے کے لیے آیا واپس, لیکن ذمہ داران کا تعین تو ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری حکومت گرائی گئی اور سارا کچھ. آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا شکار ہوئے تھے وہ, اور اس زمانے کے کچھ لوگ لیٹ اٹ بی باجوہ صاحب یا فیض صاحب اس کا حصہ تھے؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک ہماری چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے, اگر کوئی اس سے انکار کرے گا تو جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے وہ شاید کوئی 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کی تو ہے نہیں, یہ 4 سال بھی اس میں ہے. ٹھیک, اگر ہم نے لیسنز لرن کرنے ہیں اور واقعی لرن کرنے ہیں تو پھر 14 اگست 1947 سے شروع کریں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں کس سے کیا غلطیاں ہوئی. وہ تو نہ ہونے والی بات ہی نہیں ہو جائے گی, چونکہ وہ یہ بھی بہت سارے لوگوں کا بھی ہوگا کہ یہ بھی نہ کرنے والی بات ہے. آپ کہنا اگر کرنا ہے تو پھر پہلے دن سے شروع کریں. اگر آپ نے لیسن لرن کرنا ہے, اگر آپ نے کورٹ کے تحت جو ہے نا ججمنٹس پاس کروا کے لوگوں کو کنوکٹ نہیں کرنا, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل لیسنز شوڈ بی لرن, تو نیشنل لیسنز اس ڈسکورس میں لانے کے لیے میرے خیال میں پھر آپ پوری سیاسی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنلزم کے سفر میں کہاں سے شروع ہوئے, کہاں پہ رکاوٹیں آئیں, ان کی وجوہات کیا تھی. اس میں ہمیشہ 2 قسم کے ورژنز ہوتے ہیں, کوئی شروع میں سول بیوروکریسی پہ اس کا الزام لگاتا ہے, بعد میں وہ ملٹری بیوروکریسی کی طرف چلا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا ویو ہے کہ یہ پولیٹیکل انکمپیٹنس کی وجہ سے یا پولیٹیشنز کی انکمپیٹنس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ 3-4 آپ کے آرگومنٹ ہیں, اس کے ارد گرد ایک نیشنل ڈائلاگ کر لیں, اور جو لیسنز لرن کرنے ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی دور آئے گا اور اس سے پہلے کا دور بھی آئے گا, ان تمام پہ گفتگو کر لیں. کیا بات ہے اس میں؟ آپ کے کچھ منسٹرز, یا میں ایک وہ بگٹی صاحب کا نام بھی لوں, سرفراز بگٹی صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہیں, دے بین ویری ووکل اباؤٹ اٹ. انہوں نے کہا ہاں جنانی سسٹم کے لاڈلے عمران خان صاحب ہیں, ان کو لانے کے لیے حکومت کو گرایا گیا, یہ کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات پھر وہ ایک وجہ فراہم کرتے ہیں اس متعلقہ پارٹی کو کہ وہ کہیں گے دیکھو جناب سٹنگ منسٹر یہ کہہ رہا ہے, یہ سیٹ اپ تمہارے خلاف. میں نہیں کہہ رہا کہ ایک بندے کے 2 منٹ کے بیان کو پوری نگراں حکومت کی سوچ سے نتھی کر دیا جائے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اوائڈ کیا جا سکتے ہیں پھر سارے گانا؟ دیکھیں ایون یہ بھی ڈیموکریسی کا حسن ہے نا کہ کیبنٹ میں رائے تو مختلف رکھی جا سکتی ہے, فیصلہ ایک ہوتا ہے. تو یہ ان کی رائے ہے جس کا انہوں نے اظہار کیا, لیکن وہ کوئی کیبنٹ ڈیسیجن نہیں ہے جو یونیفائڈ ہونا چاہیے. یہ رائے آپ کی رائے سے مختلف ہے؟ میرے خیال میں یہ ناظرین کو فیصلہ کرنا دے.